اب ہمارے نزدیک بہت سی چیزیں گناہ نہیں ہیں. وضو کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا لوٹے سے کرتے تھے، نہاتے تھے تو بالٹی بھر کے نہاتے تھے، بکٹ اس میں پانی ڈال دیا، مقدار کا اندازہ ہوتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، میں نے نہانا ہے، اتنا ہی پانی ہے، 1 بالٹی 2 بالٹی. اب ٹیپ ٹوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، نل لگ گئے، کھول دیا، پانی بہے چلا جا رہا ہے، صابن لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہاتھ دھونے کے لیے پانی کھولا، صابن لگایا، سوپ آپ نے اپلائی کیا، نل کھلا ہوا، آپ صابن لگا رہے ہیں، نل کھلا ہوا، آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. یہ ہماری حالت ہے. یعنی میں نے یہ بہت چھوٹی سی مثال دی ہے. کیا وہ جو پانی آپ نے بہایا وہ آپ کے لیے جائز تھا؟ وہ آپ نے ناجائز بہایا ہے. آپ بند کر سکتے تھے. مولانا صاحب اصل میں سردیوں میں گرم ٹھنڈا وہ مکسچر ہوتا ہے نا، تو اگر دوبارہ کھولیں تو پھر دیر سے آتا ہے. تو میں اپنے جتنے عذر کر رہا ہوں، جو بہانے تراش رہا ہوں، کیا یہ بہانے اللہ کے سامنے پیش کر سکوں گا؟ بس یہ خیال رہے. گناہ ہو جاتے ہیں، اب ہو رہے ہیں تو اس پہ دلیر تو نہ ہوں، جرأت تو نہ دکھائیں، بلکہ شرمندگی ہو. ہم منہ سے کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، کتنے سانس ہیں جو صحیح لیتے ہیں، کتنے غلط لیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے احساس ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے. تو آپ کو خیال رہے عاجزی کا، سہمے ہوئے کہ اللہ تعالی یہ میری نماز قبول کر لے گا، امید ہے اپنے کرم سے کر لے گا. میں نے جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی پڑھی نہیں، یہ خیال. مجھے جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے ویسا رکھا نہیں. وہ کرم والا ہے، مہربانی فرما دے گا، میرا ٹوٹا پھوٹا قبول کر لے گا، یہ کیفیت. لیکن ناز کرنا شروع کرے، میں روزے رکھتا ہوں، تم تو صرف رمضان کے رکھتے ہو، میں سال میں 6 مہینے رکھتا ہوں، ہر مہینے اتنے روزے رکھتا ہوں، ہر پیر جمعرات کو رکھتا ہوں. یہ تو وہ ایک ناز آ گیا، اگر احساس آ گیا کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں اور یہ کچھ بھی نہیں، تو یہ چیز آپ کو دناعت پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور آپ کے اندر جو عجب گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. تو یاد رہے ہم سب کو خیال رکھنا ہے، اللہ کا خوف رہنا چاہیے اور اس کی آیتوں پر ایمان لانا ہے. جتنی اس کی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کرنی ہے. اس کی بات پر یہ نہیں کہنا پتہ نہیں یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں باتیں، نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے ارشادات ہیں، قبول کرنے ہیں، دل و جان سے ان کو ماننا ہے. کیا مطلب ان پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے سن لیا ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، نہیں، کرنا ہے، مزاج بنانا ہے اس کے لیے. اور میں پہلے بتا چکا، توبہ وہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، جب تک اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا 100 بار توبہ کر کے توڑی ہے، پھر توبہ کر لیجئے، کیونکہ ابھی دروازہ بند نہیں. مذاق کے طور پر نہیں، توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں. مذاق نہ بنائیں کہ نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں، پتہ نہیں وقت ملنا ہے نہیں ملنا، سانس آنا ہے نہیں آنا. مذاق نہیں بنانا کہ توبہ کر لوں گا، لیکن ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. لیکن ہم توبہ کرتے ہی توڑنے کے لیے، کیونکہ توبہ صرف زبان پر ہوتی ہے، یا اللہ میری توبہ، اندر سے گناہ پر پکے، گناہ کی لذت سے بھرپور کہ نہیں جی موقع ملے گا تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہم تو یہ کیفیت میں ہوتے ہیں. تو یہ انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ جو نفس آپ کا گناہ کی عادت میں دھنس چکا ہے، بھر چکا ہے، اس نے آپ کو ایسا بنا دیا. حضرت سیدنا ابو الخیر
ان کا بڑا مشہور 100 بار، وہ کہتے ہیں 100 بار توبہ شکستی باز آ، تو نے اگر 100 مرتبہ توبہ توڑی ہے اب بھی باز آ جا۔ اور میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، سیف الملوک، ان کی اپنی زبان پوٹھواری پنجابی، اس میں آپ کو شعر میں نے کئی مرتبہ سنایا، 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی، میں نے 100 مرتبہ توبہ کی اور 100 مرتبہ ہی توڑ دی۔ 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی۔ یہ نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا نہیں۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سے اگر بھول ہو گئی ہے تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اور باز آنا یعنی اپنے آپ کو اس گناہ کے کرنے سے روکنا ہے۔ روکنا، کہیے روکنا ہے۔ وہ لوگ جو اس معاملے میں آج کا جو ایک مزاج بن گیا ہے، کیا ہو گیا، دوسرے تو اتنا کرتے ہیں اگر میں نے کر لیا تو، یہ بات آپ کو کہاں لے جاتی ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات، بھلائی خیرات، آپ تو جو کرتے ہیں دیتے ہیں اس کو خیرات کے معنی بھلائی، بھلے کام، بھلائیاں، جو اعمال صالحہ، اچھائیاں، بھلائیاں، نیک کام، وہ نیکی میں خرچ کرنا ہو، نیکی کا کام کرنا ہو، اس میں جلدی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی دوڑتے ہیں اس کی طرف، بھاگتے ہیں دوڑ کے، مجھے موقع ملے میں کروں، کیوں کہ اس سے میں اپنے گناہوں کو مٹاؤں گا۔ نیکی کروں گا تو گناہ مٹیں گے اور اللہ تعالی راضی ہوگا، اجر ملے گا، تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسارعت، جلدی کرنا، کہ انسان میں فطری طور پر بائی نیچرلی یہ چیز ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف لگاؤ ہوتا ہے، سچی اچھی بات اس کو پسند آتی ہے، جس کو نہیں آ رہی وہ سمجھ لے اس کے اندر ایمان۔ آواز آئے ذرا زور سے کہیے، کیوں کہلوا رہا ہوں بار بار؟ دیکھ رہے ہیں کون سی چیز صحیح ہے، اگر اس کی طرف میرا دھیان، میرا مزاج نہیں بن رہا تو یہ میرے ایمان میں میرے کمزور ہونے کی نشانی ہے کہ میں ایمانی حالت میں کمزور ہوں، اور مجھے اچھائی کی طرف لپک ہو رہی ہے اور برائی کر کے شرمندگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب میرے اندر ایمانی قوت اچھی حالت میں ہے۔ اب میں اور آپ جائزہ لیں، ہم لوگ صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک جو کچھ کرتے ہیں، لین دین ہو، مثلا دکاندار کو 100 روپے کا نوٹ دیا، اس نے 500 کا سمجھ کے آپ کو 400 واپس کر دیے، تو آپ اس کو یہ کہتے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مل رہے ہیں یار، اس کو ہوش نہیں رہی، چلو میری تو کمائی ہو گئی۔ غلط آپ کے پاس سکہ ہے اور آپ نے چلا دیا تو آپ خوش ہو رہے ہیں میں نے چلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مزاج بتا رہا ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے، ایمان والا کبھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اعمال صالحہ، نیک کام کرنے کا ایک جذبہ مومن میں ہوتا ہے، اچھا کام کروں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی مفید بنوں، فائدہ مند بنوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی نیکی اور بھلائی، اچھی بات کر دینی، اچھا مشورہ دے دینا، کوئی کسی کا کام بگڑ رہا ہے اور مجھے معلوم ہے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، میں کیوں کروں بھائی، کر دینا۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔
گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. اصول بنا لیں. کتنا اچھا ہے. دوسروں کے کام کیوں آؤں؟ میں نے جو فائدہ پہنچانا ہے اپنے آپ کو پہنچاؤں. یہ بھی مزاج ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو آپ کسی کی مدد کریں. تو حدیث شریف ہے صحیحین میں کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. کتنی اچھی بات. اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نیک کام کرتے ہیں تو گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. شوق ہونا چاہیے. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، پہلے تو یسارعون فرمایا اور پھر وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ کہ وہ ایک تو جلدی کرتے، دوسرا پیش آگے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں موقع ملے گا ابھی 10 کا اور اعلان ہو جانے دو دیکھوں گا، نہیں، پیش ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. خود کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، پہل کرتے ہیں. تو دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں اگر خیال رہے کہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، آخرت میں اس کے نتائج سامنے آنے ہیں، تو یہاں یہ سعادت مل رہی ہے، میں اس وقت کو ضائع نہ کروں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے اسباب کا مکمل ہونا، اس کی تکمیل کا منتظر، کہ میں نے یہ کیا ہے اب اس کا نتیجہ سامنے آئے. جو کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرنا. کس کے لیے کرنا؟ اونچی درود شریف پڑھتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. شوق اچھا ہے زیارت کا، مگر درود شریف پڑھو کہ وہ راضی ہو جائیں تو خود ہی زیارت کرا دیں گے. نماز پڑھیں کہ جی میرا رزق بڑھ جائے، میں نیکی کروں تاکہ یہ کہ میرے اندر اچھائی آ جائے، اچھی بات ہے، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں جزا کی تمنا نہ کرو. جزا کی اونچی تمنا نہ کرو، بس رب کی رضا کے لیے کرو. وہ راضی ہوگا تو اتنا دے گا شمار ہو سکتا نہیں. وہ نیکی کر یہ نہیں کہ جی کچھ ملا نہیں تو لہذا یار میں اتنے عرصے سے لگا ہوا ہوں آج تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، چھوڑ دو. جب کچھ ملا ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پڑا. یہ نہیں، یہ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، یہ جزا نہیں ہے تو اور کیا. دوسرے کو نہیں ملی اور آپ کو ملی ہے تو آپ اس کو انعام سمجھیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو چھوڑنا نہیں. اچھا یہاں ایک بات اور سن لیجئے. کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ زیادہ کر لیں، مطلب سال میں 2-4 راتیں تو بڑی محنت کر لی اور پورا سال خالی. شب معراج آئی، شب براءت آئی، شب قدر آئی، شب میلاد آئی، شب عاشور آئی، یہ راتیں ہوتی ہیں خاص، ان میں تو محنت کر لی، باقی پتہ ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں صرف وہ 4, 5, 6, 10 راتیں ہی نہیں ہیں، ہمیں ہر وقت نیکی میں رہنا چاہیے. جتنی ہو سکے، تھوڑی یا زیادہ. اچھا ایک شخص کوشش کرتا ہے ایک دن تو 100 نفل پڑھ لیے، اگلے دن 10 بھی نہیں پڑھے گئے. تو نہیں، روز کے اگر آپ 4-6 پڑھتے ہو اور ہمیشہ پڑھتے ہو وہ زیادہ اچھا ہے. ہاں کبھی موقع ملا آپ نے کسی وقت کوئی زیادہ کر لیا وہ اور بات ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ نہیں جی بس جی میں آج 20 پڑھ لیتا ہوں سال بھر کے لیے کافی، تو ایسی بات نہیں. کوشش کیا کرنی ہے کہ بھلے عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو.
ایک دن تو 10 پارے پڑھ لیے اور اس کے بعد 10 مہینے ایک پارا بھی نہیں پڑھا. تو روز پڑھے تھوڑا اور عادت ہو, اس میں دوام ہو. اس دوام کو آپ ہمیشگی کہتے ہیں. کیا مطلب مسلسل ہو, بھلے تھوڑا ہو, وہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک دن بہت کر لیا اور 10 دن نہیں کیا, وہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ جو رزلٹ کہ جی مجھے پہلے ملے پھر آگے کروں گا, اب تک جتنا کیا نا پہلے اس کا مل جائے, تو یہ کوئی کاروبار نہیں. یہ جو تمہیں مستقل توفیق ملی ہے, اس کو انعام سمجھو, اس کو جزا سمجھو کہ مجھے توفیق ملی ہوئی ہے.